True Guidance Media Productions. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وسید المرسلین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ واعتصموا باللہ رکھا گیا کہ وابستہ ہو جاؤ اللہ سے تو جڑے ہوئے ہیں، لیکن وابستہ ہو جاؤ کا مطلب ہے کہ مضبوطی سے جڑ جائیں، چپک جائیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرے، اللہ کے دین ہی کے لیے ہمارا دماغ سوچے، ہمارا دل دھڑکے اور ہمارا جسم حرکت میں آئے۔ ابن تیمیہ، مولانا علامہ ابن تیمیہ نے فوج کو تیار کیا، دشمنان اسلام کے خلاف تیار تھے، رات میں انہوں نے جمع کر کے فوج کو کہا کل صبح ہماری فتح ہوگی، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے جو سپاہی اور جو شاگرد تھے وہ لوگ بھی بہت قرآن جاننے والے تھے۔ انہوں نے کہا قرآن کب نازل ہوا حضرت؟ کل کی جنگ کا کہاں آیا قرآن میں؟ تو بولے کیا تم یہ آیت نہیں پڑھے ان تنصروا اللہ وینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ابن تیمیہ نے کہا ہم یہاں کیا اللہ کی اپنی ذات کے لیے آئے، اللہ کے لیے آئے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے یہاں آ گئے ہیں، ہم تیار ہیں، خیمے لگا دیے ہیں، کل جنگ ہوگی تو نتیجہ ہمارے حق میں ہوگا۔ دوسرے دن جنگ ہوئی، مسلمان جیت گئے۔ یہ یقین بھی ہونا چاہیے، یہ خان بھی ہونا چاہیے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ کھٹا ٹوپ اندھیارے ہے، کوئی امید نہیں ہے تبدیلی کی، وہاں ایک روشنی کی کرن آتی ہے، وہ اندھیرے کو چیر دیتی ہے، روشنی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئی، جب جو ہے دریا کے اندر عصا مارا گیا اور وہاں پر جا رہے تھے، اس عصا مارنے سے پہلے جب دریا نظر آیا، پیچھے فوج نظر آئی، قرآن میں الفاظ لکھے ہوئے، موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا، ایک طرف کنواں ایک طرف کھائی، ایک سامنے سمندر میں ڈب کے مرنا ہے، پیچھے سے فوج سے مرنا ہے فرعون کے، تم نے تو ہمیں مروا دیا موسیٰ۔ لیکن وہ ایسے لمحے میں اللہ کا نبی بڑے ایقان کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا، مجھے ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑے گا، مجھے ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، میرا رب کچھ نہ کچھ مدد کرے گا۔ دیکھے حکم ہوا کہ عصا مارو موسیٰ مارے، راہ بن گئی، لوگ نکل گئے، اور وہ جب راہ دیکھے فوج بھی فرعون کی پیچھے ہوئی، سمندر مل گیا، تو دریا مل گیا اور یہ غرق ہو گیا وہی دریا۔ یہ جو ہے حالات کیسے بھی ہو، گھبرانا نہیں ہے، گھبرا جاتے ہیں لوگ، تھوڑا وہ ہوتے ہی وہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال کتوں کی سی ہے، دنیا کے حریص بن گئے، کتوں کی سی ہے، ہڈی ڈالتے ہیں تب بھی رال ٹپکاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں تب بھی رال ٹپکاتے ہیں۔ یہ رال طمع ہے، لالچ ہے، حرص ہے، دنیا کی ہوس ہے، دنیا حاصل کرنے کا یہ پیسہ درہم دینار کرے گا۔ آخرت قیامت سے پہلے آدمی ابن درہم ابن دینار بنے گا، مال کا ہوس اور پجاری بنے گا۔ یہ جو ہے مال دنیا، انسان کی فکر یہی ہے، دین اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تحریک اسلامی کے افراد کو دنیا پرستی سے اوپر اٹھ کے آخرت کو پیش نظر رکھ کے دین کے لیے، تحریک کے لیے کام کرنا پڑے گا، قربانیاں دینا پڑے گا۔ دنیاوی کام ایسے ہی بن جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جو جدوجہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو سیٹ کر دیتا ہے، معاملات کو درست کر دیتا ہے، اور جو دنیا بول کے پھرتے ہیں اور اللہ کے دین سے بے اتنائی برتتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو پراگندہ کر دیتا ہے، بکھرا دیتا ہے، اور وہ چنتے رہتے، زندگی معلت عمل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سیٹ کروا دیتا، اللہ تعالیٰ جڑا دیتا، اللہ تعالیٰ معاملات درست کر دیتا۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو سمجھ لیا اللہ تعالیٰ پراگندہ کر دیتا اس کے معاملات کو۔ دین کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے دین کی جدوجہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو اللہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ذمہ دار تھے کہ بھائی آپ اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، آپ بولے تو
مسکرا کے بولتے تھے اللہ سوچ رہا ہے میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ انتظام کر رہا ہے میرے بارے میں. ایسے ہی ہوا، ان کے پورے بچے آج امریکہ کینیڈا میں آج لنڈن میں ہیں، سیٹ ہے. ان کی زندگی پورے دین کے لیے جماعت کے لیے گزر گئی. میرے بارے میں نے سوچ رہا ہوں، اللہ سوچ رہا ہے میرا، اللہ انتظام کر رہا ہے میرے مستقبل کا، فیوچر کا، دنیا کے مستقبل کا. یہ معاملہ ایقان کا، توکل کا، جد و جہد کا جب پیدا ہوگا تحریکات کامیاب ہوں گی. چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں بھائی، وہ رویوں کا معاملہ ہے. امیر مقامی ایسا بولے، ناظم ضلع ایسا سمجھے، انہوں بولے، انہوں ایسا بولے. یہ چیزیں چھوڑ کے اوپر اٹھ کے ہم اعلیٰ کیریکٹر والے بننا، وسیع النظر بننا، اولو العزم بننا. ہمارا مقصد پہ نگاہ ہونا چاہیے، ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نگاہ نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ سفر کر رہے ہوں، دہلی جا رہے ہوں، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، دہلی جانا مقصد ہے آپ کا. راستے میں گڑگڑی بجانے والا آتا، بیچنے والا آتا، وہ پکارا کرنے والا آتا، اسٹیشنوں پہ آتے جاتے. کیا آپ یہ لوگ پکارے کی وجہ سے ٹرین اتر کے بھاگ جائیں گے، دہلی نہیں جائیں گے؟ آپ کو اپنے مقصد پہ نظر رہنا ہے، آپ کو اپنی منزل پہ نظر رہنا ہے. میری منزل جنت ہے، ہم آخرت کے راہی ہیں، ہماری منزل جنت ہے. یہ دوسروں کے پکارے، چھیڑم چھاڑی، تانا تشنا، یہ کمنٹ وہ کمنٹ، یہ چیزوں سے شیطانی چیزیں ہیں. ان چیزوں سے پرا ہونا ہے ہم کو. ہمارا ویژن اعلیٰ ہونا ہے، عمدہ ہونا ہے، اور آخرت کے اوپر نگاہ ہونا ہے. آخرت میں کامیابی کا جو ہے انحصار، دنیا میں اللہ کے اوپر توکل ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ پوچھا، کسی شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ کی نظروں میں کیسے عزیز ہو جاؤں، محبوب ہو جاؤں؟ تو بولے جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کر لے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو جائے گا. جو دیا اس پہ خوش ہو جا. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے جو تھوڑے رزق پہ میرے راضی ہو جاتا ہے، میں اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاتا ہوں، اس کو جنت نصیب کر دیتا ہوں. تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائیے، قناعت پیدا کیجئے، اللہ تھوڑے اعمال کو، ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے گا. یقین رکھیے کہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے. گمان رکھیے میری مغفرت ہوگی، جنت ملے گی، آخرت میں کامیاب ہوں گا. تھوڑے بہت اعمال ٹوٹے پھوٹے بھی رہے تو قبول کر لیں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے رزق پہ قناعت کرنا پڑے گا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ قناعت کرنا پڑے گا. شکر الحمدللہ کہنا چاہیے ہے، الحمدللہ علی کل حال بولنا چاہیے. ہر حال میں اللہ ہمیں خوش رکھا ہے، اچھا رکھا ہے. یہ کیفیت پیدا ہونا ہے، تب جا کے جو ہے انشاءاللہ وابستگی پیدا ہوں گی. واعتصموا باللہ کا جو ہے نا صحیح معنی میں وہ ہوگا. اور پھر عزیزو، باہمی محبت سے بولنے کے لیے نہیں، شیر و شکر ہو جائیے، محبت کیجیے، آپس میں ٹوٹ کے محبت کیجیے، اللہ واسطے محبت کیجیے. اسرائیلی روایت ہے، ایک شخص جا رہا تھا دوسرے شخص سے ملاقات کرنے کے لیے. فرشتہ اتر کے پوچھتا ہے کدھر کا ارادہ ہے؟ میرے رفیق کے پاس، دوست کے پاس جا رہا ہوں. تو بولے کیا دنیاوی معاملہ ہے، لین دین ہے، کچھ بھی معاملہ دنیاوی غرض ہے؟ نہیں، میں اللہ کے واسطے اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اس کی مزاج پرسی کے لیے جا رہا ہوں. تو مجھے اللہ نے بھیجا ہے یہ مجدہ دے کے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، مغفرت کر دیا. عیادت کے لیے اپنے بھائیوں کے پاس جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عیادت کے لیے مریض کی عیادت مزاج پرسی کا قصد کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جو ہے ڈھانپ لیتی ہے اس بندے کو جو عیادت کے لیے جا رہا ہے، مزاج پرسی کے لیے جا رہا ہے. اب جب وہ مریض کے قریب بیٹھ جاتا ہے، گویا وہ رحمت کے کنویں میں اس نے غوطہ مارا، رحمت اس کو ڈھانپ لی چاروں طرف سے. یہ حدیثیں کیا ہم پڑھتے نہیں ہیں؟ اور ذمہ داروں پہ اعتماد کیجیے، امیر مقامی پر، مقامی ناظمہ پر اور دیگر ذمہ داروں پہ اعتماد کیجیے. ان کے پر اعتماد کر کے ان کا ساتھ دیں گے تو یہ تحریک کی کامیابی ہے. ورنہ الجھتے رہیں گے چھوٹی موٹی باتوں سے، من مٹاؤ دل میں جو ہے باتیں رکھ کے پھریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. یہ ساری چیزوں کو کرنا پڑے گا، دل صاف کرنا پڑے گا، کینہ کپٹ دشمنی کے جذبات سے صاف ہو کر اللہ واسطے جو ہے محبت کرنا، اللہ واسطے جڑنا، اللہ واسطے ایک دوسرے کے لیے اثار و قربانی کا معاملہ کرنا. یہ ہمارے لیے زیادہ راہ کہ ہم یہاں سے رکیں گے نہیں، تھکیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، آگے بڑھیں گے کہ تیز گام ہے یہ راستے، نزدیک ہے منزل، ہماری موت ہی قیامت ہے، ہماری موت ہی جنت ہے. کب مہلت عمل ختم ہو جائے پتہ نہیں. ہم کو ضروری نہیں ہے کہ 80 سال تک جیے، 60 سال تک جیے. جب بھی مہلت عمل ختم ہوگی اس حال میں رہنا، آن ڈیوٹی موت ہو. قرآن مراد کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آن ڈیوٹی اللہ کے پاس جاؤں، یعنی اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے چلے، آن ڈیوٹی اللہ کے پاس پہنچوں. ہم آن ڈیوٹی پہنچنے کا جذبہ رکھنا چاہیے.
ہمیشہ چھٹی لینے کا رجحان نہیں ہونا. چھٹی نہیں, ہمارے کام سب چلتے رہیں گے, تحریک کا بھی کام چلتے رہے گا, چھٹی کا رجحان نہیں آنا, سوائے اسٹوڈنٹس کے ایگزام کے پیریڈ میں جو چھٹی لیتے ہیں, ہم کو چھٹی نہیں لینا چاہیے. چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے. ہم سارے کاموں کو کرتے ہوئے تحریک کا کام کریں گے. 24 گھنٹے تحریک کا کام کرنا نہیں ہے, 24 گھنٹے عبادت کرنا ہے ہم کو. ہر عمل, بیٹی کی شادی کر رہے تو وہ بھی عبادت ہے, بیٹے کے واسطے کچھ اچھا کر رہے ہیں روزگار کے لیے, وہ بھی عبادت ہے. شرط یہ ہے کہ عبادت کے وسیع مفہوم کو بھی سمجھیں اور تحریک کو اور اپنے ذاتی کاموں کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. وہی پینل ڈسکشن تھا, اکثر فیل ہو جا رہے ہیں وہاں پر. وہ ذہن میں رکھ کے اگر توازن کے ساتھ ہم بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تیز گام بڑھنے کی توفیق عطا فرما, اسلام کا وسیع فہم, صحیح فہم عطا فرما, پختہ ایمان عطا فرما, دین بحیثیت مقصد بنانے والا بنا دے, باہم شیر و شکر بن کے منظم جد و جہد کرنے والا بنائے. ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے, ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے, ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے, ٹوٹی پوٹی کاوشوں کا بہترین صلہ اجر عطا فرما. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. True Guidance Media Productions.